بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 9 مشق ہے کس کس چیز کی؟ جتنی چیزیں پیچھے پڑی ہیں ان سب کی مشق ہے. کون کون سی چیزیں یہاں لکھی بھی ہوں گی؟ کچھ کیا لکھا ہے بھائی؟ حرکات، تنوین، اور کیا لکھا ہے جی؟ کھڑی حرکات، اور کیا ہے جی؟ حروف مدہ اور حروف بین، یہ لکھا ہوا ہے نا. اس کے علاوہ پیچھے اور کیا چیزیں پڑھی ہم نے؟ جی حرکات کی ترتیب میں ہم نے کن چیزوں پر توجہ دلائی ہے؟ موٹے حروف. کس کی؟ ہاں، حروف مصالح، موٹے حروف، اس کی بھی مشق یہاں پر خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم اور کچھ پڑھ کے ہیں آبادان ترتیب میں، کیا؟ وقف اور اجرا، اس کا بھی اہتمام کریں گے. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی ہر ترتیب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہجا، رواں، وقف، اجرا، یہ 4 طریقے. ٹھیک ہے، ان 4 طریقوں سے پڑھیں گے. پھر اجرا کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک اجرا ہے بنیادی، ابتدائی، جو ہر بچے کو، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو کروانا ضروری ہے اور وہ کروایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے حروف مدہ کی پہچان، حروف نین کی پہچان، اس ترتیب کے اندر مثالوں میں کروانا، حرکت کی معلوم نزول کی پہچان کروانا. ٹھیک ہے، یہ ہے بنیادی اجرا. موٹے حرف کے بارے میں پوچھ لینا، سیٹی والے حرف کے بارے میں پوچھ لینا، اس کو بتا دینا، یہ ہے بنیادی اجرا، مخرج کے بارے میں ادائیگی کے اعتبار سے. اور دوسرا ہے تجویدی اجرا. وقف کون سا ہے؟ اسکان ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ابدال ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مد ہے، کون سی مد ہے؟ متصل ہے، مد عارض لفظی ہے، مد عارض لین ہے، پھر ان کی تعریفیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجویدی اجرا. کیا کہتے ہیں؟ تو جو ابتدائی اور بنیادی اجرا یقیناً وہ پہلے سے آپ کچھ پڑھ چکے ہیں، وہی ہے. تجویدی اجرا کچھ نئی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سب بڑے ہیں، پڑھانے والے ہیں، آپ کو دونوں معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ایک اپنے پڑھنے کے لیے، دوسرا سب بچوں کو پڑھانے کے لیے. دونوں یاد رہیں گے انشاءاللہ. اب کچھ میں آپ سے پوچھوں گا اور کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. چلیے، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، میم زبر ما، آما، آما، نون زبر نا، نون زبر نا، آمنا، آمنا، وقف، وقف، آمن. آمن. جی، اس کے اندر بتائیں گے کہ حرف مدہ کون سا ہے؟ جی بتائیے. دیکھ کر بتاؤ، حرف مدہ کون سا ہے اس میں؟ جی حمزہ ہے. اور جی جی الف زبر آ. نہیں، حرف مدہ کون سا ہے؟ ہم نے حرف مدہ کتنے پڑھے؟ 3 پڑھے. کون سے؟ الف، واو، یا. اب یہ بھائی بتا رہے ہیں حمزہ بھی ہے، تو 4 بن جائیں گے. جی شاباش. کیا کدھر ہے؟ بول کر بتاؤ نا. الف کڑا کرو، الف کے اوپر تو زبر ہوتی نہیں ہے. شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے. کھڑی زبر الف مدہ کے قائم ہونا. کھڑی زبر کیا ہے؟ اب یہ جملہ نوٹ کریں. کھڑی زبر میں الف مدہ ہے. کیا کہیں گے؟ اب الف مدہ بتانا آسان ہوگا کیونکہ اکثر آپ حمزے کا نام لیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. کھڑی زبر میں الف مدہ. دیکھو یہ اتنی عام بات ہے، اور یہ وہ بات بنیادی اجرا والی ہے جو بچوں کو بتانی ہے. میں نے کہا وہ بچوں کے لیے آپ نے یاد کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا بچوں کو کیا ہے. جی سمجھ آ گئی بات؟ وقف کریں گے جی. وقف
بچے کو بتا سکتے ہیں آمانا وقف آمان وقف میں آخری حرف کو کیا کرتے ہیں ساکن کرتے ہیں ٹھیک ہے آخری حرف کو اور وقف اسکان کی تعریف بھی یہی ہے بہت آسان وقف اسکان کسے کہتے ہیں آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا اسکن یسکن اسکان باب فعال ساکن کرنا سمجھ گئے جی کاری اور مولی دونوں کی بات ساتھ لے کر چلتے ہیں جی حمزہ کھڑی زبر آ واو واو کھڑی زبر وا کتنے حروف مد ہیں اس میں بھی دو ہیں جی کون کون سے ہیں الف اور واو ایک جواب آیا اور جی جی کوئٹہ والے بتائیں دونوں ہاں جی اور جی دونوں میں کیا ہے وہ بھائی کہتے تین ہیں الف ہو یا شاباش بھائی کی نظارے تین ہیں جی نظر تین ہمارے ہاں جی آپ بتائیں ساتھ والے کون کون سے شاباش کیسے شاباش دونوں میں کڑی زبر میں الف ہے دیکھو ابھی یہ بات ہوئی ہے اور پھر بھول گئے اب یہ دو رائے آ گئی تین ہیں جی ایک رائے ہے کہ ایک الف ہے ایک واو ہے اور ایک ہے کہ الف واو یا تینوں لکھے ہوئے بات ہو گئی جی اب دیکھو سر کی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو میں نے یہ جو بات ہے حروف مدہ والی بتانے والی یہ کس کو بتانے والی ہے تو پڑھے ہیں جی تو اب بتائیں گے ابھی حمزہ کھڑی زبر میں حرف مدہ کون سا ہے ابھی جو میں نے جملہ بتایا وہ بتائیں نہیں جو میں نے بتایا شاباش کیا بتایا دیکھو لکھتے نہیں ہے نا ایسے گوگلو ہیں اب انہوں نے لکھا وہ دیکھ کے بتا دیا آپ لوگ لکھیں میں ابھی یہ کہا یہ جملہ لکھو کھڑی زبر میں الف مدہ ہے پر لکھنا میں نے منہ دیکھ لوں جی کھڑی زبر میں وہ نہ لکھنا نہیں جی واو پر کیا ہے کیا بتائیں گے عربی مدہ کون سا ہے یہاں کیسے شاباش ٹھیک ہے اچھا جی آپ وقف ہو گئے وقف کون سا ہے یہاں پر جی وقف بالسکون کتنا ٹائم ہوگا وقف بالسکون کیا تعریف ہے آخری حرف وقف میں پہلے سے ساکن ہو نوٹ کر لینا آخری حرف وقف میں پہلے سے ساکن ہو وقف بالسکون ٹھیک اور وقف بالسکون پہلے کا کرنی ہے نا یہاں آیا تو یہ وقف بالسکون کہاں ہوتا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں وقف بالسکون کہاں ہوتا ہے وقف بالسکون الف مدہ واو مدہ یا مدہ واو نیم یائے نیم یہ تو عام پانچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کھڑی زبر اس میں اسی طرح جیسے یہاں پر ہوا ہے کتنی ہوگی اچھا اس کے علاوہ امر کا آخر نہیں کا آخر لم کا آخر لم یکن قل فلا تقہو ان سب کا آخر بھی کیا ہوتا ہے بولو شاباش یہ بھائی علماء کی بات ہے سمجھ گئے جی شاباش اچھا اب ایک اور سوال یہاں پر مد کون سی ہوتی ہے اچھا یہاں پر آخری حرف ساکن ہے تو آخری حرف یہاں کون سا ساکن ہے آخری حرف کون سا ساکن ہے جو تم مان لے آخری حرف یہاں کون سا ساکن ہے سوچو بچوں والی بات ہے جی شاباش کون سا ساکن ہے جی کیا کہہ رہے ہیں
ضمیر مستتر، اچھا ضمیر مستتر ہے. یہ کون سا ساکن ہے میرے الف ساکن ہے. انشاءاللہ کیا ساکن ہے ابھی؟ دیکھو نا ابھی ہم نے یہ بتا کر جب الف بتایا تو الف ساکن ہے. اچھا ایک اور بات ہے، مد کون سی یہاں پر؟ مد اصلی. مد تو حرف مدہ چاہے کلمے کے درمیان میں ہو چاہے کلمے کے آخر میں ہو، اس پر مد اصلی ہوتی ہے. مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ایک الف. اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ دو حرکتیں. اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ایک الف. اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ دو حرکتیں. دو حرکتیں ہیں نا، یہ بھی زبر ہے یہ بھی زبر ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر لگائیں گے پھر ایک الف بن جائے گی. علیحدہ علیحدہ کریں گے دو حرکتیں بن جائیں گی. سمجھے نا؟ دونوں باتیں پتہ ہوتی ہیں. اور اس کو مد کرنے کی اسلام میں جب دوسری مد جب لمبی کی جاتی ہے تو اس کی اصطلاح میں اس کو قصر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قصر بھی کہتے ہیں. چلیے جی، حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زبر آ، نون زیر نون زیر آلی، آلی، یا زبر یا، یا زبر یا، آلیہ، آلیہ، تا دو زیر تین، دو زیر تین، آلیۃ، آلیۃ، وقف، آلیہ. آلیہ. وقف کہنا ہے، وقف نہیں کہنا. اکثر وقف کہتے ہیں یا کہہ دیا جاتا ہے آپ آگے وقف، یہ آگے پیچھے وقف کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں بتائیے حرف مدہ کون سا ہے؟ جلدی شاباش. اونچی آواز سے پوری بات نہیں بتا رہے. کڑی زبر میں وقف کون سا ہے؟ دو کاف وقف میں حاصل ہوتا ہے. شاباش. حمزہ کڑی زیری، حمزہ کڑی زیری، لام کڑی زبر لا، لام کڑی زبر لا، ایلا، ایلا، برابر کرنا ہے، یہاں لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. فا زیر فی، فا زیر فی، ایلا فی، ایلا فی، ایلا فی، ایلا فی، وقف، وقف، ایلا. ایلا. حرف مدہ بتائیے کتنے حرف مدہ ہیں؟ تو کون کون سے؟ اور جی جی نام بولتے نہیں. ہاں جی شاباش. اور جی شاباش، کون کون سے مدہ ہیں؟ ایک یا مدہ اور ایک ویری گڈ. شاباش. صرف خود کا جواب بتائیے کیسے بتائیں گے وضاحت کے ساتھ؟ کھڑی زیر میں یا مدہ ہے، لام پر کھڑی زبر میں وقف بل اسکان. آخری حرف کو مد کون سی ہوگی؟ مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. جی تعریف کیا ہے بھائی؟ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. کیا ہے بھائی؟ دیکھو دیکھ نہیں رہے کتنے دوست ایسے منہ آگے بیٹھے کیا کر رہے ہیں ہم والے کیا کر رہے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اندر ایک عملی بات ہے، بچے کو تعریف نہ بھی بتائیں تو بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ وقف کرتے ہوئے بچہ کیسے وقف کرتا ہے. ایلاف نہیں کرنا، بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ وقف کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. بات کی تعریف نہ بھی بتائیں، اس کو نام نہ بھی بتائیں، لیکن صرف اتنا بتانا ہے کہ وقف کرتے اس کو تھوڑا سا کیسے ایلا بھی پڑا تو وقف بھی کہا ایلا کیسے تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کسر سے تھوڑا سا آگے چلا جائے، دو الف کے برابر ہو جائے. کیوں جی؟ ٹھیک شاہ. آئینہ وقف آئین. بتائیے اس کے اندر کون سا ہے؟ یا جائلین. شاہ.
وقف کون سا ہے بالاسکان. ٹھیک ہے. مد کون سی ہے؟ مد عارض بھی. مد عارض بھی. اب یہ دوسری مد آ گئی. حرف نین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو. حرف نین کے بعد سکون عارضی ہو. سمجھ گئے جی؟ شاباش. بی واو بی بی میں حرف مد کون سا ہے؟ پوری بات بتاؤ. وقف میں وقف دل اسکان. شاباش. اچھا اگر یہ بھی ہے تو اس میں کیا کھڑی دیر ہے نا؟ یو جی بولو وقف کرو. وہ بھی کھڑی دیر ہے. وہاں یو جی کو یو جی پڑھ رہے ہو. یہاں بھی کھڑی دیر ہے تو کہتا ہے وہاں بھی تو کھڑی دیر میں جام آتا ہے. یہاں بھی کھڑی دیر میں جام آتا ہے. یہاں کرتے ہو بھی وہاں وقف میں یو جی. کوئی سوال کرتے تو کیا جواب دو؟ شاباش. ٹھیک ہے. چلو اس بحث کو پھر انشاءاللہ کل چلائیں گے. یہاں تک پریکٹس ہو جائے گی. آگے بھی 2-3 لائنیں پریکٹس اسی کے مطابق ہو جائے. انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے. جزاک اللہ خیر.